آج ہم ایک اور خوفناک رات کے بعد کھڑے ہیں۔ زمین پھر ہلی، چھتیں گریں اور افغانستان کے مشرقی پٹی میں زندگی ایک لمحے میں ملبے کے نیچے دب گئی۔ کنور، ننگرہار اور سرحدی پہاڑی بستیاں، وہی پرانی کہانی، کچی دیواریں، کمزور چھتیں، زیرو انفورسمنٹ، نو بلڈنگ کوڈ۔ اور جب 6.0 شدت کے زلزلے کے جھٹکے آئے تو گھروں نے کسی کاغذی ماڈل کی طرح گرنا تھا۔ گورنمنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق 800 سے زائد جانیں جا چکی ہیں، 2800 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں، اور یہ نمبر سٹیٹک نہیں ہیں، ڈائنامک ہیں، کیونکہ ہر نئی کچی بستی تک پہنچنے پر فہرستیں لمبی ہو رہی ہیں۔ یہ قدرتی آفت نہیں ہے، یہ سسٹمک فیلئر کی چارج شیٹ ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس خطے میں سیزمک رسک کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 2023 میں ہر رات کے زلزلے نے یہ سبق خون سے لکھا تھا۔ 1482 لوگ دنیا سے چلے گئے، ہزاروں زخمی ہوئے، لاکھوں امداد کے محتاج ہوئے۔ 2022 میں افغانستان کا علاقہ پکتیکا لرزا تو سینکڑوں گھروں کی بنیادیں اپنی کمزوری کی گواہی دیتی ملی۔ مگر ہوا کیا؟ پالیسی زیرو، امپلیمنٹیشن زیرو، ریٹروفٹ نہ ہونے کے برابر، اور رسک میپنگ صرف رپورٹس تک محدود۔ اس لیے ہر نیا جھٹکا نیا نہیں لگتا بلکہ ری پلے لگتا ہے۔ وہی سپلائی چین، وہی بوٹل نیکس، وہی لاجسٹک نائٹ میئرز اور وہی کمیونیکیشن بریک ڈاؤن۔ اور دوسری طرف فنڈنگ کرنچ ہے جس نے رسپانس کیپیسٹی کا سانس بند کر رکھا ہے۔ ہیلی کاپٹر سپورٹ محدود ہے، فیلڈ کلینکس بند ہیں، فیمیل ایڈ نہ ہونے کے برابر ہے، سینکشنز اور کمپلائنس کی گرہیں، اور نتیجہ یہ کہ پہاڑ کی چوٹی پر وہ گاؤں جہاں پکی سڑک نہیں پہنچتی، وہاں تک پہنچنے میں گولڈن 72 آورز ضائع ہو جاتے ہیں۔ جبکہ زلزلوں میں ٹائم از لائف۔ ہم یہ سب جانتے ہیں کہ کمیونٹی فرسٹ رسپونڈرز، وہی پڑوسی، رشتہ دار اور وہی دیہاتی نوجوان سب سے پہلے بیلچہ لے کر نکالتے ہیں اپنے لوگوں کو، مگر بغیر کسی ٹریننگ، ایکوپمنٹ اور پی پی ای کے وہ کتنے لوگوں کی زندگی واپس دے سکتے ہیں؟ صرف کچھ کی۔ یہاں ایک سوال افغانستان کی ریاست اور عالمی کمیونٹی سے ہے۔ ارلی وارننگ زلزلوں میں محدود ہے، مگر تیاری تو مکمل کر کے رکھیں۔ اسکول سیفٹی ڈرلز کہاں ہیں؟ میسنری سٹینڈرڈز کیوں نہیں ہیں؟ افغانستان گورنمنٹ کے جتنے پروجیکٹس ہیں وہ صرف پائلٹس ہی رہیں گے۔ ہر نئی تباہی کے بعد اسیسمنٹ مشن آتا ہے، پی ڈی این اے بنتی ہے، پلیجنگ کانفرنس ہوتی ہے، مگر گاؤں والے پھر وہی ڈونر فٹیگ کے سائے میں سرد راتیں کھلے آسمان تلے گزارتے ہیں۔ اگر میڈیا کی بات کریں، کچھ کیمرے آئیں گے، بی رول بنے گا، بریکنگ کی لوئر تھرڈز چلیں گے، پھر دنیا کی اٹینشن سپیم آگے بڑھ جائے گی۔ مگر ان ماؤں، ان بچوں اور ان بزرگوں کے لیے پوسٹ ڈیزاسٹر ریئلٹی تب شروع ہوتی ہے جب کروز واپس چلے جاتے ہیں۔ واش کا بحران ہے، ڈیزیز آؤٹ بریکس کا خطرہ ہے، شیلٹر کٹس کی کمی ہے، کیش بیس اسسٹنس میں ڈیلیز ہیں، مارکیٹ ایکسیس کا مسئلہ ہے۔ اگر ونٹرائزیشن بروقت نہ ہو تو سیکنڈری مورٹیلٹی بڑھتی ہے، یعنی وہ اموات جو جھٹکوں سے نہیں بلکہ بعد کی ہفتوں کی سردی، انفیکشن اور بھوک سے ہوتی ہے۔ افغانستان کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی گورنمنٹ سے اکاؤنٹیبلٹی مانگیں۔ یہ المیہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ریزیلینس صرف ایک لفظ نہیں ہے، یہ ایک ڈیزائن چوائس ہے۔ کمزور اینٹ، سستے لوہے کی سلاخ، غلط مکسچر، یہ سب کاسٹ سیونگ نہیں ہے، لائف کاسٹنگ فیصلے ہیں۔ اگر آج افغانستان کے لوگوں نے کمیونٹی ٹریننگ، کوڈ کمپلائنس اور سپلائی پری پوزیشننگ نہ کی تو کل پھر اسی ملبے کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ لیکن سوال وہی رہے گا کہ انہوں نے اس سے کیا سیکھا۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے سے کتنی تباہی ہوئی۔ صبح جب دھول بیٹھی تو پہاڑی پر مٹی، راکھ اور نم آنسو تھے، آدھے جلے کمبل، ٹوٹی چارپائیاں، ملبے کے بیچ بچوں کے جوتے، یہ سب کچھ چیخ رہا تھا کہ رات کتنی طویل تھی۔ یہی لانگ ٹیل آف ڈیزاسٹر ہے، جہاں ارجنٹ ریلیف ختم ہو کر ریکوری اینڈ ریکنسٹرکشن شروع ہو جاتی ہے، اور اکثر یہی مرحلہ انڈر فنڈڈ رہتا ہے۔ پاکستانیوں کو بھی اس سے سیکھنا چاہیے، ہمیں بھی لانگ ٹرم پالیسیز بنانی پڑیں گی، ادروائز یہی حال ہوگا جو افغانستان میں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈس مینجمنٹ، جو ابھی سیلاب آئے ہوئے ہیں ان سے کیا ہوا ہے، کتنے لوگ اپنے گھروں سے باہر پڑے ہوئے ہیں، کتنا نقصان ہوا ہے۔
اگر ڈیم ہوتے تو یہ سارا پانی ضائع نہ ہوتا سمندر میں گر کر۔ یہ سب پتہ کیوں ہے؟ صرف کہ ہر گورنمنٹ جو بھی پاور میں آتی ہے وہ شارٹ ٹرم پالیسیز پر غور کرتے ہیں، وہ لانگ ٹرم کچھ نہیں سوچتے، کیونکہ لانگ ٹرم پالیسیز بنانے سے ان کو ووٹ تھوڑی ملیں گے۔ اب یاد کریں ذرا اس وقت کو جب 2005 میں پاکستان میں زلزلہ آیا تھا، کتنے لوگ جاں بحق ہوئے تھے، کتنے گھر تباہ ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے بس ورلڈ بینک سے پیسے لیے، کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں بنی، ان قدرتی آفتوں سے نمٹنے کے لیے کچھ بھی پلان نہیں بنا، کوئی ریسکیو سروس اتنی افیکٹو نہیں ہے۔ افیکٹونیس چیک کرنی ہے نا تو یہ ابھی آئے ہوئے ہیں سیلاب، ان میں دیکھ سکتے ہیں کے پی کے کی گورنمنٹ نے کیا کیا اور پنجاب کی گورنمنٹ نے کیا کیا۔ اور اگر اینڈ میں آپ کو اس ویڈیو میں سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو سو مچ، سی یو ان دا نیکسٹ ون۔